صحابہ کی زندگی دیکھ لیجئے، محبت اور عشق کا کیا عالم. ادھر آقا نے حکم دیا اور ادھر عمل شروع ہو. 1 منٹ 1 سیکنڈ کی دیر نہیں لگتی. حضرت تشریف فرما ہے مسجد میں، خطبے کے لیے بیٹھے، جمعہ کا خطبہ یا ویسی وعظ اور تقریر جیسے کرتے رہتے، اور معمول ہے خطبے کے قریب جب بیٹھتا ہے آدمی وعظ و نصیحت کے لیے تو اعلان کر دے بھائی بیٹھ جاؤ، تشریف رکھیں، سب حضرات بیٹھ جائیں. روایت میں آتا ہے حضرت مجلس پر تشریف، منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اجلسو، اے لوگوں بیٹھ جاؤ. واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی، بڑے اونچے صحابی، صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے مفتی. حدیث میں لکھا ہے کہ وہ آ رہے تھے دروازے سے، ابھی جوتے اتارنے نہیں پائے. آقا نے ادھر سے فرمایا جو آپ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جو حضرات کھڑے ہوئے ان کے لیے اجلسو، بیٹھو. انہوں نے یہ جملہ وہاں سنا دروازے پر، وہ وہی جوتوں میں بیٹھے، اندر نہیں آئے. آقا کا حکم زبان سے نکلے اور عمل میں دے. میں یہ سوچوں کہ بھئی جوتے پڑے ہوئے بیٹھنے کی جگہ نہیں، آگے بڑھوں، اتنا آگے بڑھوں گا تو اتنے تو حکم ہوئے دیر لگ جائے گی. ادھر حکم ملا ادھر وہی بیٹھ گئے، حتیٰ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا عبداللہ ابن مسعود جیسا عالم اور وہاں بیٹھ گیا میرے اجلسو کہنے پر، حتیٰ کہ حضرت نے ان کو آواز دی تعال یا ابن مسعود، اے عبداللہ ابن مسعود اندر آ جاؤ. حضرت کے کہنے پر اندر آئے ہیں، ورنہ وہ جوتے ہی میں بیٹھے. بلکہ حضرات محدثین اور علماء نے اس حدیث کے ذیل میں اللہ، اس سے بھی بڑا واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود تو جوتوں میں دروازے پر تھے جب یہ حکم سنا. عبداللہ ابن رواحہ ایک اور صحابی ہیں، وہ ابھی مسجد کے دروازے پر نہیں آئے، باہر تھے، دیوار سے باہر. ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی اس زمانے میں، پختہ اور پکی عمارتیں تو ہوتی نہیں تھی، چھت بھی پختہ اور پکی نہیں، دھوپ بھی چھن چھن کر آتی تھی، بارش بھی پڑتی رہتی تھی، کچی مسجد. جی انہوں نے وہ جملہ مسجد سے باہر سنا، روایت میں آتا وہ باہر ہی بیٹھ گئے، اندر نہیں آئے کہ میرے آقا اجلسو کہہ رہے ہیں اور بیٹھنے میں دیر لگ جائے. میرے بھائیو انداز لگائیے حضرات صحابہ کی محبت اور ان کے اتباع کا کیا حال تھا. اسی وجہ سے، اس اتباع کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں کامیابی عطا فرمائی.